مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے، اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ ان آیتوں میں لوط علیہ السلام، ان کے قوم کا حال اور قوم لوط پر عذاب شدید کا بیان ہے۔ دیکھو، ہر قوم جو ماری گئی ہے وہ کافر مشرک تھی، ٹھیک ہے، ان کے کفر اور شرک کو بیان کر کے ہلاک کیا۔ لیکن قوم لوط کے بارے میں اور ایک بدکاری خاص طور سے بتائی کہ یہ کافر مشرک تو تھے ہی، بہت بڑے گناہ کے شکار تھے، اور وہ بڑا گناہ کون تھا؟ ہم جنس پرستی، جس گناہ سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ جس گناہ سے کون نفرت کرتے ہیں؟ جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو، جانوروں میں یہ بیماری نہیں ہے نر پہ، اور اسی طرح نر سے اپنی خواہش پوری کرے، یہ نہیں ہے۔ تو جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مرد کے ساتھ منہ کالا کرے، جس کا وبال و عذاب عام بدکاری سے بدرجہ زیادہ ہے۔ اسی لیے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا، عام بے حیائی بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے، جن میں جبرائیل امین بھی شامل تھے، ان کو بھیجا عذاب نازل کرنے کے لیے۔ ابراہیم کے پاس سے ہوتے ہوئے وہ آئے، اور وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا مقام 10-12 میل تھا۔ یہ فرشتے یہاں جو آئے، حسین لڑکوں کی شکل میں آئے۔ کیسے آئے؟ حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اسی لیے وہ پریشان ہوئے، یہ مہمان میرے آئے ہیں خوبصورت جوانوں کی شکل میں، میری قوم بڑی خبیث ہے، آج میرے لیے بڑا بھاری دن۔ اگر مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت مجھے معلوم ہے۔ عجیب بات ہے، آزر بت پرست تھے، ان سے کس کو پیدا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام، ایمان والے۔ اور یہاں حضرت لوط ایمان والے ہیں، نبی ہیں، اور ان کے گھر بھی ان کی بیوی کو کافرہ مشرکہ پیدا کیا۔ زندگی گزاری نبی کے ساتھ، لیکن ایمان سے محروم۔ سمجھ میں آیا؟ گھر میں، ہمارے گھر میں چند خوبصورت جوان آئے، کس نے خبر دی ہے؟ بیوی نے۔ اور اس کا انجام بتا دیا گیا، قیل ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں جاؤ۔ نبی کی بیوی ہے، جاؤ، کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں جاؤ۔ تو یہ آئے گناہوں کا تصور لیے ہوئے۔ جب آئے یہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے پاک ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو گندا کام ان مردوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے میری بیٹیوں سے کرو، ہرگز نہیں، کیونکہ لفظ اطہر خود بتا رہا ہے پاکیزہ۔ کیا بتا رہا ہے؟ حرام میں کہا کہ پاکیزہ؟ مطلب یہ تھا کہ میں میری بیٹیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں۔ کیا دوں؟ ہاں، تم یہ کام مت کرو۔ اس وقت تک مومن کی بیٹی کافر کے نکاح میں دی جا سکتی تھی، تمام نبیوں کے زمانے میں یہ چلا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع میں چلا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عتبہ ابن ابو لہب کے بیٹے عتبہ، ابو العاص ابن ربیع سے کر دیا، حالانکہ یہ دونوں کافر تھے۔ پھر بعد میں وہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام ہے۔ کب تک چلا یہ؟ مسلم لڑکی کافر کے نکاح میں دے سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابتدائی زمانے تک۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں میری بیٹیاں دیتا ہوں اور کوئی سردار نکاح کر لے ان سے، لیکن یہ میرے مہمانوں کے ساتھ گندا جو سوچ رہے ہو وہ مت کرو۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے طاقت ہوتی یا کوئی ایسی جگہ ہوتی میں جاتا، اور جا کر کیا الی رکن شدید، کیا کہا؟ او آوی الی رکن شدید، یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ گاہ میں۔ اللہ کو حضرت لوط کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد
اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو. بعد کے ہر نبی کو اللہ نے ایسا کنبہ قبیلہ دیا جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا, چاہے ایمان قبول نہیں کیا, لیکن یہ ہمارے محترم ہیں, ہمارے خاندان کے ہیں, ان کی حفاظت میں ہم ساتھ دیں گے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی, لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی, اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے. اسی وجہ سے پورے بنی ہاشم اس مقاطعہ میں رسول کے ساتھ شریک رہے جس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی بند کر دیا. شیعہ ابی طالب, سمجھے کہ نہیں؟ جب یہ قوم آئی تو حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر کھولا خالی اور ان کی طرف کیا, اندھے ہو گئے. قوم کیا ہو گئی؟ رات کے وقت لے کے چلو, تمہارے جو ایمان والی بیٹیاں وغیرہ ہیں یہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, دھماکہ ہوگا, پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں, انہیں ذرا بھی رحم نہیں کھانا, یہ مطلب. مگر تمہاری بیوی, مطلب یہ ہے تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ چلے, لیکن وہ پلٹے گی دیکھے گی تو اس کی پرواہ تم مت کرو, اس لیے کہ اس پر بھی عذاب آئے گا. یا مطلب یہ ہے کہ بیوی رہ گئی, رہ جانے دو ان لوگوں کے ساتھ, لیکن وہ نکلی چلی. جب ان پر عذاب آیا صبح کے وقت میں تو زور سے دھماکہ ہوا, یہ برابر آگے چلتے رہے اور ان کی بیوی نے پلٹ کے رحم کھا کے اپنی قوم کو دیکھا, ایک پتھر آیا وہیں پر اس کو ہلاک کر دیا. اور یہ جو ہے ان موعدہم الصبح, صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا. تو حضرت لوط اتنے تپے ہوئے تھے ان کے مظالم سے, جب عذاب طے ہو گیا اللہ کی طرف سے تو جلدی لاؤ. تو اس پر انہوں نے کہا الیس الصبح بقریب, انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ قریب ہی ہے, ذرا صبر کر لو. سمجھ میں آیا؟ وہ 4 بڑے شہر تھے لوط علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام, اس کو مؤتفقات بھی قرآن میں کہا ہے. کیا کہا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر لیا اور چاروں شہروں, بڑے بڑے شہروں کے نیچے سے زمین اٹھائی اور آسمان تک لے گئے. سمجھ میں آیا؟ سب شہروں کو اٹھا لیا, ہر چیز اپنی جگہ رہی, پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا, یوں لے گئے ہیں آسمان پہ. آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھی, وہی جو تھے بستی کے. ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا. تم عمل میں اوندھے, تمہارا عذاب بھی اوندھا. جس کے لیے پیدا کی گئی یہ عورتیں, وہ چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت رانی کرنا, یہ کون سا سیدھا کام ہے؟ تو اوندھوں کو اوندھا ہی عذاب. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, اور یہ کیا نہیں ہے؟ دور نہیں ہے ظالموں سے. مکہ کے ظالم لوگ دیکھ سکتے ہیں ان بستیوں میں جا کر کہ کیسے ان کو ہلاک کیا گیا.